اہل تشیع پر افسوس ہوتا ہے، افسوس ہے، اف ہے اہل تشیع کے اوپر جو اپنے آپ کو آل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور یہ دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ حسین سے، علی سے اور فاطمہ سے، ان سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ دوسرے صحابہ کو جو جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کو یہ لعن و طعن کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور حسد ہے، کینہ ہے، اس وجہ سے یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ ابو بکر کو آپ خلیفہ کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر نے خاتون جنت کا حق نہیں دیا، غصب کر لیا ان کا مال، ان کا جو حق تھا باغ فتق جو ملنا تھا ان کو نہیں ملا، غصب کر لیا، اس لیے یہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں تسلیم کرتے، خلیفہ نہیں مانتے، اور لعن و طعن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے غصب کر لیا۔ میرے بھائی، اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ابو بکر یہ خلیفہ نہیں ہے، یا آپ ان کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کا خلیفہ ہے کون؟ اور یہ تو آپ کے یہاں بات مشہور ہے نا کہ آپ مولا علی کو آپ خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں اور بلا فصل آپ خلیفہ مانتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بقول علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ دلوائیں، لوگوں کا جو مال ہے، جو جائیداد ہے، ان کو واپس دلوائیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل تھے تو یہاں اعتراض آپ کا ابو بکر کے اوپر نہ اٹھ کر کے علی کے اوپر اٹھنا چاہیے تھا کہ علی جس کو آپ خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں، اس نے خاتون جنت کا حق کیوں نہیں دلوایا؟ اور یہ کہاں تھے جس کو آپ خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خلیفہ اصل میں ظاہری طور پر تین کے بعد آئے ہیں، تینوں کے بعد آئے ہیں، پہلے چھپے ہوئے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد یہ ظاہری طور پر آئے۔ تو میرے بھائی، آپ کا یہ بھی نظریہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ابو بکر نے غصب کر لیا، عمر نے غصب کر لیا خلافت کو، عثمان نے غصب کر لیا۔ تو میرے بھائی، آپ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی یہ مشکل کشا بھی ہے، یہ حاجت روا بھی ہے، تو مشکل کشا ہونے کے باوجود بھی ان سے خلافت کو غصب کر لیا گیا اور پھر بھی یہ خاموش رہے، پھر کہاں گئی اس کی مشکل کشائی؟ کہاں گئی یہ؟ اور پھر خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا ابو بکر نے، تو پھر علی وہاں خاموش کیوں تھے؟ یہ مشکل کشا تھے تو ان کی پریشانی کو تو حل کرنا چاہیے نا، پھر انہوں نے حل کیوں نہیں کیا؟ کیوں حل نہیں کیا؟ گویا کہ یہ اعتراض آپ کا حضرت علی کے اوپر اٹھنا چاہیے، نہ کہ ابو بکر کے اوپر، کیونکہ علی یہ مشکل کشا تھے اور علی کو آپ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، نبی کے بعد آپ خلیفہ جن کو تسلیم کرتے ابو علی ہیں، تو علی کے اوپر یہ اعتراض اٹھنا چاہیے تھا۔ آپ ابو بکر کو گالی کیوں دیتے ہیں، عمر کو گالی کیوں دیتے ہیں، فلاں کو گالی کیوں دیتے ہیں، کیوں آپ برا بھلا کہتے ہیں؟ گویا کہ آپ کے دلوں کے اندر خباثت، غلاظت، گندگی بھری ہوئی ہے، اس لیے آپ خباثت کو اگلتے ہیں اور خباثت کو آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جو حسد ہے نا، وہ اس حسد کو آپ نکالتے ہیں۔ اور اگر مان لیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کا حق نہیں دیا، غصب کر لیا، تو کیا فاطمہ ہی صرف باغ فتق میں وارث بنتی تھی؟ اوروں کا حق اس میں نہیں تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نہیں تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حقدار نہیں بنتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حفصہ اور دوسری جو بیویاں تھیں، کیا وہ حقدار نہیں بنتی تھی؟ کیا ابو بکر نے ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کو دے دیا یا عمر کی بیٹی کو دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو محروم کر دیا؟ ایسا کیا؟ نہیں کیا نا؟ نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہی حق تھا
اور حق کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حق کو آدمی جان کر کے حق کی جگہ میں رکھے، نہ حق میں اس کو صرف نہ کرے، کیونکہ ابو بکر جانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم انبیاء نہ تو کسی کا وارث بنتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو نہیں دیا، کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ کے طور پر غریبوں کی مدد کی جائے گی، یا آل بیت میں جو محتاج ضرورت مند ہوں گے ان کو اس میں سے دیا جائے گا حسب ضرورت، لیکن بطور وراثت کے تقسیم نہ ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود تھی ان کے سامنے، جس کی وجہ سے انہوں نے بطور وراثت کے کسی کو نہیں دیا۔ اور پھر اگر مان لے کہ ابو بکر نے نہیں دیا، ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، اور یہ بھی شیعہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ آج بھی سعودی حکومت کے ہاتھ میں ہے وہ باغ، آج تک آل بیت کو، آل نبی کو وراثت میں وہ باغ نہیں دیا گیا، اب تک ان کے ساتھ ناانصافی ہی ہو رہا، اب تک انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ اعتراض علی کے اوپر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ 3 خلفاء کے بعد علی خلیفہ بنتے ہیں نا، پھر علی کیوں نہیں دلواتے ہیں حق؟ جو لوگ مستحقین تھے، جو وارث بن رہے تھے، ان کو ان کا حق کیوں نہیں دلوایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کہ آج تک مان لے کہ وہ موجود ہے تو علی نے بھی زیادتی کی نا، علی نے مستحق کو ان کا حق نہیں دیا، چھوڑ دیا، تو علی پر یہ اعتراض آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ پھر علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں نا، خلیفہ بنتے حضرت حسن نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں دلوایا کہ بھائی یہ آل نبی کا حق ہے، یہ وارثین کا حق ہے، ان کو دے دو؟ اصل میں جانتے تھے، حضرت علی بھی جانتے، دوسرے بھی جانتے ہیں کہ نبی جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ وراثت کے طور پہ اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ صدقہ کے طور پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو اس میں کسی نے حصہ لیا اور نہ اسے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو حق نہیں دیا۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، جو ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، جو عمر کو گالی دیتے ہیں، جو عثمان کو گالی دیتے ہیں، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے دلوں سے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں سے خباثت اور غلاظت کو نکالیں اور حق کو جانیں اور پہچانیں۔ اگر اعتراض بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ علی پر، اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے آپ علی کے اوپر اعتراض کریں گے، ابو بکر کے اوپر نہیں، عمر کے اوپر نہیں، فلاں کے اوپر نہیں۔ سب سے پہلے آپ جس کو مولا علی سمجھتے ہیں، جس کو آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خیبر میں گئے تو خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، اکیلے اٹھا لیا، اوہو پھینک دیا اکیلے، اتنے طاقتور، اتنے پاورفل تھے حضرت علی کہ پھینک دیا اکیلے میں۔ اللہ رب العالمین صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔